آج میں اپنے چینل میگ ٹی وی پہ مختلف سرداروں کا وانگ خان اور چنگیز خان کو تباہ کرنے کی کوشش لیکن وہ خود تباہ ہو گئے کے بارے میں بیان کروں گا۔ مختلف سرداران اور خان جن کے دستوں نے اس بڑی فوج کو تشکیل دیا تھا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حلف اٹھایا کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وانگ خان اور چنگیز خان کو تباہ نہیں کر دیتے۔ انہوں نے اس طرح حلف اٹھایا کہ وہ ایک میدان میں ایک کھلی جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک گھوڑا، ایک جنگلی بیل اور کتا تھے۔ ایک مقررہ اشارے پر وہ تلواروں کے ساتھ ان جانوروں پر پل پڑے اور انہیں ظالمانہ طریقے سے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ جب ان کا کام مکمل ہو گیا تو وہ اکٹھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح نعرہ لگایا: سنو اے خدا، اے آسمان، اے زمین، ہم وانگ خان اور چنگیز خان کے خلاف حلف اٹھاتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ان کی گرفت میں آنے پر ان پر رحم کرے گا یا انہیں تباہ کرنے کا اپنا وعدہ توڑے گا، ہمارا بھی وہی حشر ہو جو ہم نے ان جانوروں کا کیا ہے، جنہیں ہم نے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ ذبح کردہ جانوروں کے خون اور جسم کی باقیات کے درمیان کھڑے ہو کر بآواز بلند کہے۔ گویا تیاریاں نہایت رازدارانہ انداز میں مکمل کی گئیں، لیکن ہواؤں کے دوش پر ان تیاریوں کی بھنک وانگ خان کے صدر مقام قراقرم میں پڑ گئی۔ جب چنگیز خان نے یہ خبر سنی تو وہ جوش و جذبہ سے سرشار ہو گیا۔ اس نے فوراً تجویز دی کہ وہ اپنے دستے لے کر جائے گا اور دشمن کو کھلے میدان میں ان کی گردنوں سے جا پکڑے گا۔ اس نے کہا کہ وانگ خان جتنی سہولت سے اپنی فوج کے دستے اس کی کمان میں دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اس کی اس تجویز کو وانگ خان نے مان لیا۔ چنگیز خان اپنے دستوں کے علاوہ وانگ خان کی 1.5 گنا فوج کے ساتھ دشمنوں کی سرکوبی کی مہم پر روانہ ہوا۔ اتنی ہی 1.5 گنا فوج صدر مقام کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ سرحد کی سمت اس تیزی سے بڑھا جدھر اس کا خیال تھا کہ دشمن فوجوں کی بڑی تعداد جمع ہے۔ مسلسل کئی دنوں کی پیش قدمی کے بعد وہ وہاں پہنچا۔ قبل اس کے کہ دشمن اس کی آمد کے لحاظ سے اپنی تیاری کرتا، چنگیز خان ان کے سر پر تھا۔ چنگیز خان کی ہر جنگی چال میں باغیوں کو لڑنے پر مجبور کرنا شامل تھا، جبکہ جوابی جنگی چال میں دشمن جنگ سے پہلو تئی کرتا تھا۔ اس پہلو تئی کے پیچھے ان کا مقصد وقت ضائع کرنا تھا تاکہ انہیں دوسرے اتحادیوں کی جانب سے جو ابھی نہیں پہنچے تھے ملنے والی کمک دستیاب ہو جائے۔ آخرکار جنگی چالوں اور جوابی جنگی چالوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد اب کھلی جنگ لڑی جانے والی تھی کہ چنگیز خان اور اس کی تمام فوج ایک دن وانگ خان کو اپنے پیچھے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ وہ ایک مختصر جماعت کے ساتھ پہنچا گیا۔ ان سب کے حلیے بتا رہے تھے کہ وہ کسی جنگ سے فرار ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ شکستہ دل، تھکے ماندے اور دل گرفتہ تھے، جبکہ ان کے گھوڑے کمزوری اور نکات سے بے حال تھے۔ دریافت کرنے پر چنگیز خان کو بتایا گیا کہ جیسے ہی چنگیز خان صدر مقام سے فوج لے کر دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے نکلا اور یہ خبر پھیلی کہ چنگیز خان ایک بڑی فوج لے کر گیا ہے جبکہ پیچھے محافظ فوج کی تعداد کم ہے۔ یہ اطلاع پا کر وانگ خان کے ایک دشمن قبیلے نے جو ایک مخالف سمت میں مقیم تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اس کے علاقوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے ارد گرد کی رفتار کارکردگی ایسی تھی کہ وانگ خان کے شہر کو بچانے کی تمام تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں اور اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کی فوج کی ایک کثیر تعداد موت کے گھاٹ اتار دی گئی، شہر کو قبضے میں لے کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وانگ خان کا بیٹا جو اپنے چند دستوں کے ہمراہ خود کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، پہاڑوں کی طرف فرار ہو گیا۔ بقول وانگ خان، ان دگرگوں حالات میں نے سوچا کہ جس قدر ممکن ہو یہاں سے نکل کر چنگیز خان کے کیمپ تک پہنچ جاؤں، جہاں سے اسے مدد اور حوصلہ ملنے کی توقع تھی۔
چنگیز خان شروع میں اس کہانی کو سن کر بڑا حیران ہوا، لیکن اس نے اپنے سسر کی حوصلہ شکنی نہ کی بلکہ مکمل انتقام لینے کا عہد کیا اور آنے والی جنگوں میں اپنے دشمنوں پر مکمل قابو پانے کا وعدہ کیا۔ یہ ارادہ کر کے چنگیز خان جنگی تیاریوں کی تکمیل کے انتظامات کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اس نے فوج کی کمان وانگ خان کے سپرد کر دی اور خود اس نے فوج کے بہت سے حصوں میں سے ایک کی کمان منتخب کر لی۔ اس کا حکم کا مقصد یہ باور کروانا تھا کہ فوج میں سردار کا درجہ مرتبے میں اس کے بعد ہے۔ اس حکم کے ساتھ وہ جنگ میں کود گیا۔ یہ جنگ بلا شبہ ایک خونی جنگ تھی جس کے اختتام پر چنگیز خان کی جماعت فتح یاب ٹھہری، مخالف دستوں کو شکست فاش ہوئی، انہیں میدان سے باہر دھکیل دیا گیا۔ جنگی سٹریٹجی کے اعتبار سے تیمور چنگیز خان خود بھی ایک فتح کی تلاش میں تھا جو دشمنوں کے دل میں اس کی ہیبت قائم کر سکے، کیونکہ جدوجہد طویل عرصہ اختیار کر گئی تھی، لیکن ابھی تک نتائج شک و شبہ سے بالا تر نہ تھے۔ مکمل اور متاثر کن فتح کے حصول کے لیے چنگیز خان کے فوجی دستوں نے آخرکار ایک آخری اور نتائج سے بے پرواہ حملہ کیا اور اس تیزی سے دشمن فوج میں گھستے چلے گئے کہ کوئی شے ان کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ اس بے خوف جنگی چال نے فوجی دستوں کو اس قدر حوصلہ دیا کہ انہوں نے دشمن کے ٹھکانوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور انہیں میدان سے پرے دھکیل دیا۔